من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انعام کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ کا ترجمہ یہ ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور اجالا پیدا کیا۔ پھر بھی یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کیے جا رہے ہیں، دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے برابر کیے جا رہے ہیں۔ وہی ہے علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک مقررہ ہے اس کے پاس، اس کے باوجود تم شک کرتے ہو، تم شک میں پڑے ہو۔ وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا تمہارا کھلا ہوا، اور جانتا ہے کہ تم کیا کمائی کر رہے ہو، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ اسے منہ موڑ لیتے۔ آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ قرآن کریم کی دعوت۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 88 صورتیں جو ہے 88 صورتیں مکی ہیں اور جو ہے 28 صورتیں مدنی۔ اگر غور سے ان صورتوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جو ہے قرآن کریم کی دعوت کا سارا محور ہے وہ اللہ کی توحید اختیار کرنے پر ہے، شرک سے بچنے پر ہے۔ اسی کے تقاضے، یعنی اللہ پر صحیح ایمان لانے کے تقاضے پیش کیے گئے۔ اعمال صالح کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے۔ دین کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، ان میں 3 بنیادی عقیدے، ایک تو اللہ پر ایمان لانا، دوسرے آخرت پر ایمان رکھنا کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ پر ایمان کیوں لانا ضروری ہے؟ کہ ایک دن جو ہے انسان کو مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو زندگی وہاں کی وہ آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کا آزمائش۔ اب اس دعوت کو پیش کرنے انبیاء کرام ہوتے ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ 3 عقائد میں اصل عقیدہ اللہ کی توحیدی کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ درست ہو جائے، یہ عقیدہ اگر صحیح ہو جائے تو تمام عقیدے درست ہو جاتے ہیں۔ توحید کو اس لیے ماننا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کی نجات صرف توحید اختیار کرنے پر ہے۔ توحید آخرت کے عقیدے کو پیش کرنے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی بات پر اعتماد کرنا ایمان لانا ضروری ہے۔ تو مکی صورتوں میں توحید کے دلائل دیے گئے، شرک رد کیا گیا۔ اس طرح آخرت کی ضرورت اور اس کے متعلق شبہات دور کیے گئے، دلائل سے اس عقیدے کی اہمیت واضح کی گئی۔ توحید آخرت کی دعوت پیش کرنے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ عوام الناس کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے؟ یہ بات بار بار بیان کی گئی کہ تمام انبیاء کرام بشری ہوتے ہیں، کہ انہیں انسانوں کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے۔ پھر ان انبیاء کرام کو ایسے معجزات دیے گئے کہ کوئی بھی اس کی مثل پیش نہیں کر سکتا۔ اس سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور عید بیضا دیے گئے، اور تمام جادوگر جو مقابلے پر سب ہار گئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید ہے، کوئی اس کے مثل ایک صورت نہیں بنا سکتا، بلکہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ تو مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ ایمانیات ہے، اور ایمان اکثر خاص طور پر جو ہے اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان کا اللہ کی توحید پر ایمان ہے۔ تو مکی صورتوں کے علاوہ مدنی صورتوں کے اندر بھی جہاں مختلف احکامات دیے گئے ہیں، پہلو بہ پہلو جو ہے اعمال کے ساتھ ساتھ پھر عقیدے کی جو ہے عقیدے کا تذکرہ آتا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت ایمان کے صحیح ہونے پر ہے۔ جس کا ایمان درست ہے اللہ اسی کی بندگی قبول کرتے ہیں، جس کا ایمان درست نہیں اس کی کوئی بندگی قبول نہیں۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، مکہ اللہ کے رسول جب شرکت کر کے آ گئے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ ابتدا تو بہت سارے احکامات دیے گئے، تو کیا شروع ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات بیان کی کہ جو ہے قرآن کی دعوت قبول کرنے میں لوگوں کی جو ہے 3 گروپ ہو گئے، 3 گروپ میں بڑھ گئے۔ ایک تو ایمان لانے والے ہیں، سچے دل سے ایمان لانے والے، دوسرے کھل کر انکار کرنے والے، تیسرے منافق۔ اس کے بعد سارے انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے
کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں تم سب اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم کو بھی، تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس نے تمہارے لیے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اور تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ جانتے بوجھ صرف جان رہے کون پیدا کیا ہے، تم خود جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم اللہ کے مد مقابل یعنی اللہ کے شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو بھی اللہ کے مد مقابل اللہ کے شریک مت ٹھہراؤ۔ دیکھ رہے توحید کی دعوت سورہ بقرہ کے اندر۔ پھر جگہ جگہ جو ہے احکام کے بعد ایمان کی آیتیں آتی ہیں، اب میں تفصیل میں جا سکتا نہیں، صرف اشارات کر رہا ہوں، اس بیان میں صرف اشارات کر رہا ہوں۔ اب سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات میں سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے معبود حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ ہے اور قائم، وہی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی سارے کام ہمیں بھی دیکھنا۔ پھر جو ہے عیسیٰ کا وفد آیا تھا اللہ کے رسول سے بحث کرنے کے لیے، تو وہاں کیا ان کو کہا گیا؟ صحیح توحید کا عقد پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان جو ہے مشترک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سے کسی کی عبادت نہ کریں۔ وہ جو ہے اللہ کے سے بحث کیے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، 80 آیتیں نازل ہوئیں، تو آپ نے ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے عبادت یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جب ان کو پتا گیا کہ عورت کے بیٹے تھے، مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، کھاتے تھے، کھانا دونوں کھاتے تھے، کان یاکل الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، خدا کیسے ہو سکتے؟ تو اس کے بعد جو ہے ان سے کہا گیا کہ تم مباہلہ کرو، تو ڈر کے مباہلہ کرنے سے وہ لوگ، تو اس وقت فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے نبی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے درمیان، اس کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم بندگی نہ کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کی شریک نہ ٹھہرائے۔ دیکھیے صاف صاف انہوں نے اللہ کی جو ہے ذات میں شریک کیا تھا، اس کو حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کسی ٹھہرائے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اب رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لے تو آپ کے دیجیے شجر تم گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم جو ہے صحیح حکم کے تابع بردار، تابع فرما بردار ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، سورہ آل عمران۔ تو بہرحال جو ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کے اندر، جب مدنی صورتوں کے اندر احکام کے بعد جو ہے درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کر دیا۔ تو چند ہی صورتوں کے تعلق سے، چند صورتوں کے اندر جہاں توحید کا ذکر ہے، اب جو سورۃ انعام جو میں نے کی ہے، اس کا بعض صورتوں کے اندر ایک ہی مضمون کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ انعام جو مکی صورت ہے، اس کا مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سینٹرل تھیم، محور جس کی پورا جو ہے صورت گھومتی ہے، وہ توحید کا، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے آفاق و انفس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ بتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی کرنے والا تو بتاؤ، سب چیزیں سب اللہ کے قبضہ قدرت میں، پھر تم اللہ کے کس کو کیا شریک کرتے ہو ذرا بتاؤ۔ آفاق انفس کے دلائل کے بعد جو ہے تاریخ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس ستارہ جس کو پوج رہے وہ ڈوب گیا، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بتایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چاند نکلا تو تم چاند کی پرست کرتے ہو، چاند بھی ڈوب گیا، دیکھو پھر سورج نکلا، سورج ڈوب گیا۔ تو یہ واقعہ بیان کیا گیا، دیکھو کہ عرب کے لوگ جو ہے، خاص مکہ کے لوگ، رہنے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے کہ اولاد میں سے تھے، ان کو بتایا کہ دیکھو کہ تاریخ کا واقعہ بھی تمہارے سامنے موجود ہے، یہ چیزیں ڈوبنے والی چیزیں ہیں، ڈوبنے والے خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا، خدا ہو سکتا ہے کیا؟ پھر سورت کا اختتام کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سورت میں پورا مضمون توحید کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا قل انی ہدانی ربی، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ میرے رب نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، دیناً قیما ملت، صحیح ہے دین جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام،
قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو، دیکھیے پھر وہی بات اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بھی ذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، میں اول مسلم، میں سب سے پہلے جو ہے اس کا فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، سب سے پہلا فرما بردار۔ سورۃ اختتام اس طرح سے ہو رہا، سورہ یونس، مختلف صورتوں سے آیتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آخری رکوع اس کے فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اے انسانوں، اگر تمہیں شک ہو میرے دین کے بارے میں، تم شک میں پڑے ہو، تو میں صاف تم کو سناتا ہوں، میں اس کی بات نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں اس کی بات کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرنے والا ہے۔ دیکھیے کیسی دلیل دی، کون روحیں قبض کرتا ہے کسی قبضے میں روح قبض کرنا؟ وہ امیر تو مجھے اس بات کو کہنا کون میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے ایمان والا میں سے ہو جاؤں، وان اقیم، مجھے اس بات کا کہ وان اقیم وجہک للدین حنیفا، حنیف ہو کر، یکسو کر اس دین کی طرف، اس دین کو قبول کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، ولا تکن من المشرکین، اور مجھے صاف منع کر دیا کہ میں شرک کرنے والوں سے بنوں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو ساری امت کو کہا جا رہا ہے، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفع، خطاب تو اللہ کے رسول کو ہے لیکن پوری امت کو ہے، پورے انسانوں کو ہے، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفع ولا يضر، اور اس کو مت پکارو، یعنی ان سے مت مانگو، مت پکارو مت مانگو، کن کو؟ اللہ کے چھوڑو، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم بڑے ظالم ہو جاؤ گے، یاد رکھو، تم اللہ کو ان کو پکارو گے، ان سے مدد طلبو گے، تم بڑے ظالم ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تم کو کوئی مصیبت پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تم کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اس کو کوئی ہٹانے والا، اس کو جو ہے پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یصیب بها من یشاء، وہ جس کو چاہے اپنا فضل پہنچائے، وہ الغفور الرحیم۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے انسانوں حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب تمہارا کام قبول کرنا ہے۔ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل، جو ہدایت کو قبول کرے گا، جو کوئی راہ پر آئے گا اس کو قبول کرے گا تو وہی اپنے لیے اپنے آپ کو جو ہے راستہ پر پالے گا، جو کوئی اس کو نہیں مانے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اس کی گمراہی کا وبال اسی کے ذمہ ہوگا، اور میں تم پر مختار نہیں بنے گا، میں تمہارے پر جو ہے ذمہ دار تمہارا بنانے کا، بس بات پہنچانا ہے، تک میری ذمہ داری۔ سورہ ہود، الف لام را حروف مقطعات ہیں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ آیتیں کو پختہ کی گئی ہیں تمہارے رب کی طرف سے، پھر اس کی تفصیل کھول کر بیان کی گئی ہے، کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس خدا کی طرف سے جو پوری حکمتوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیا ہے یہ آیتیں جو حکمت بھری ہیں، یہ کتاب کی آیتوں کو پختہ کیا گیا ہے اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، کس کی طرف سے؟ ایک حکیم حکمت والے اور باخدا کی طرف سے۔ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہی بات، اللہ سے کسی کی بات نہ کرو، انی لکم منہ نذیر و بشیر، میں خدا تم کو ڈرانے والا بھی ہوں، بشارت دینے والا ہوں۔ سورہ ابراہیم، ھذا بلاغ للناس، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا کر کے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے،
وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ لوگ جو ہے خبردار ہو جائیں، چونک جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور خوب جان لیں کہ انما هو الہ واحد، وہ اکیلا خدا ہے۔ ساری تفصیلات سنانے کے بعد آخر میں بیان کیا جا رہا ہے یہ صرف لوگوں تک خبر پہنچانا، یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں تک تاکہ وہ لوگ چونک جائیں اس سے، اور تاکہ جان لیں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ان کا معبود اکیلا ہے، وَلِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو ہے نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ۔ کوئی صورت ایسی خالی نہیں جس میں اس کا ذکر نہیں، اللہ کی توحید کا ذکر نہیں، شرک کا رد نہیں ہے۔ بتائیے سورہ نحل کی پہلی آیت، سورہ نحل شروع ہوتی ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آپ پہنچا، جلدی مت مچاؤ، اللہ کا حکم آپ پہنچا، اس کی جلدی مت کرو، یعنی عذاب پوچھتے تھے تمہارا عذاب کہاں ہے، کدھر آنے والا ہے، کب آنے والا ہے، گڑبڑ مت کرو۔ صرف اللہ کے رسول جا کے جو ہے 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال کے اندر جو ہے مکہ فتح ہو گیا۔ دیکھ رہے دنیا میں کبھی اتنا جلدی نہیں ہوگا، اور یہ سب لوگ سرنڈر ہو گئے۔ کچھ لوگ تو جو ہے بہت کم لوگ ہیں جو قتل کیے گئے ہیں، اکثر لوگ کی ایمان قبول کر لیا۔ تو فرمایا اللہ اتی امر اللہ تستعجلوہ سبحانہ و تعالی ما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ برتر ہے جو تم شرک ٹھہراتے ہو۔ تو اس کی شرک کی توحید کا مضمون شرک کا رد ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انزلوا لا الہ الا انا فاتقون، اتارتا ہے فرشتوں کو اپنی وحی دے کر، اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے اپنے بندوں اس کو چاہتا ہے۔ کیا وحی بھیجتا ہے؟ ان انذروا، ڈراؤ، انبیاء کرام کو کیا حکم ہوتا ہے؟ ڈراؤ، انہ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فنام، سوائے میرے کوئی معبود نہیں، فتقون، تم اسے ڈرو۔ یہ کیا مضمون ہے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی ما یشرکون، زمین آسمان کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بڑا بلند ہے، برتر ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ کہا جائے مضمون کتنے، جدھر بھی جاؤ بس وہی توحید کا مضمون ہے، شرک کا رد۔ سورہ مریم کی آخری آیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے معلوم ہے؟ تقادس قالوا اتخذ اللہ ولدا، قالوا اتخذ اللہ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد رکھی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی بھاری سے لے کر آئے، ایسی بات تم اپنے نکال رہے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، تمہاری بات جو تم کر رہے ہو اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ جو ہے ڈھہ کر گر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم رحمان کے نام پر اولاد جو ہے تجویز کرتے ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے جو ہے یہ شائن ایسا نہیں کسی کو اولاد بنا لے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا الرحمن عبدا، جو زمین و ساری چیزیں اللہ کے پاس بندہ ہو کر آنے والی۔ ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت، طٰہٰ، یہ تو حروف مقطعات، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن سے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرنا چاہتا ہے، جو ڈرنے والا ہے اسی کو نصیحت ہے، جو ڈرنے والا نہیں ڈر اس کو نصیحت نہیں ملے گی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اسی کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور رحمان ہے جو عرش پر قائم ہے۔ لہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وما بین، اس کے درمیان سب اسی کا ہے۔ وما تحت الثری، اور زمین کے جو سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ زور سے پکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے جو بات چھپی ہوئی ہے، اور بہت ہی مخفی بات بھی جاننے والا ہے، سر کو بھی جاننے والا ہے اور خفی کو بھی جاننے والا ہے۔ کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اس کے بعد کوئی معبود نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے سے بات اس کے، سارے اچھے نام اس کے۔ میں مختلف جگہ آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف ترجمہ سنا رہا ہوں۔ سورہ حج کا آخری رکوع، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔
وَإِن يَسْلُبُ الذُّبَابَ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ الْمَطْلُوبِ مَا قَدْرُ اللَّهِ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. کیا فرمایا؟ اے انسانوں، تمہیں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا کان لگا کر سنو. اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن لوگوں کو تم پوچھتے ہو، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. کتنی بڑی حقیقت ہے. ایک عام عقل کا آدمی بھی جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. وَلَا يُجْتَمَعُونَ، چاہے سب جمع ہو جائیں، سب مل کر مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس کو چھڑا کر نہیں لا سکتے. بودا ہے اس کا چاہنے والا اور جس کو وہ چاہتا ہے. چاہنے والا بھی جس چیز کو چاہے رہا، دونوں بودے. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے تھا. اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے تھا. بے شک اللہ بہت قوی ہے، بڑی قدرت والا ہے، بہت زبردست ہے. دیکھ رہے ہیں سورہ نمل کا جو ہے 5واں رکوع. قل الحمد للہ، آپ کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام اللہ کے ان نیک بندوں پر جس کو اللہ نے چن لیا. اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے کہ یہ جس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے پانی نازل کیا آسمان سے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور تمہارے لیے رونق والے باغ پیدا کیے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا، تمہارے کام نہیں تھا، تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم جو ہے ایسے درخت پیدا کر دے، یہ باغ تم پیدا کر دے. اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے. اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یجرون، یہ لوگ صحیح راستے سے منہ موڑ لے رہے ہیں، جانتے بوجھتے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا کس نے زمین و آسمان، زمین کو جو ہے قابل بود باش بنایا. زمین تو گول ہے دیکھ رہے ہیں، لیکن رہنے کے لیے مسطح بنی، ٹھہرنے کے قابل، بود باش کے قابل بنا دیا. اور اس کے درمیان نہریں چلائیں اور اس کے اندر پہاڑ کو رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے دو دریا چلائے، دنیا کے درمیان پردہ ہے. اے الہ مع اللہ، پھر وہی سوال ہر آیت کے بعد یہ ہے، اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، جواب دو. بل اکثر لا یعلمون، پھر کہا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، جانتے پوچھتے جو ہے انجان بن جاتے ہیں. تیسری آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو تمہاری کسی بے کس کی فریاد کو پہنچتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ، زمین تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے. اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ ٹھیک ہے، اور سوال وہی کیا ہے، اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی دھیان کرتے ہو، بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. چوتھی آیت امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. اے الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، بھلا کون ہے جو تم کو اندھیروں کے اندر، جنگل اور دریا کے اندر تمہیں راستہ، تمہیں جو ہے راہ بتاتا ہے، اور تمہارے لیے ہوائیں چلاتا ہے جو رحمت کی یعنی بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں. اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کا کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے جس سے لوگ شرک ٹھہراتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو جس نے پیدائش کی ابتدا کی پھر تم کو دہرائے گا؟ بغیر نمونے کے انسان کو لانے بتایا، معلوم ہے پوری کائنات کو جو ہے بغیر نمونے کے لانے بتایا. بدیع السماوات والارض، پھر اس کو دہرائے گا. ومن یرزق من السماء والارض، کون ہے تم کو زمین سے رزق دینے والا؟ کون ہے؟ اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کوئی ہے کوئی خدا؟ قل ہاتوا برہانکم، تم دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی اس کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر، تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والی ہو جائے. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی سلطنت ہے آسمان اور زمین کے اندر. ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا.
اس کی زمین آسمان کے اندر اسی کی حکومت ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے بادشاہ کے اندر، ہر چیز کو اس نے بنایا پھر فقدرہ تقدیرا، خوب ناپ تول کر بنایا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَةً، اور ایسے لوگوں کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے، لا يخلقون شيئا، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، فهم يخلقون، خود پیدا کیے گئے، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اپنی جان کا نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، لا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اپنی زندگی اور موت کا اور اپنے اٹھنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے۔ تو جہاں بھی آپ جائیے قرآن کی بس یہی مضمون ہم کو جو ہے جگہ جگہ ملے گا۔ سورہ صافات، والصافات صفا، سب باندھنے والے قطار باندھ کر فرشتوں کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ نے، یہ گواہی دیتے ہیں، قسم کہنا ہے قرآن میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اس کی گواہی ہوتی ہے، ان کی گواہی ہوتی ہے۔ والزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، والتالیات ذکرا، پڑھنے والے ذکر کی، ان الہکم، یہ سب چیزیں، والصافات والزاجرات والتالیات، یہ سب فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی اللہ تعالیٰ۔ کیا ہیں؟ ان الہکم، کس بات کی قسم کھائی گئی؟ کس بات کے لیے ان کو دلیل طور پیش کیا گیا ہے، ان کی شہادت پیش کی ہے؟ بے شک ان الہکم، تمہارا معبود اکیلا ہے، رب السماوات والارض، زمین آسمان کا وہی رب ہے، وما بین، اس کے درمیان، اور رب المشارق، وہی مشرق مغرب کا رب وہی ہے۔ سورہ صاد، صاد، قرآن عزیز ذکری، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا قرآن ہے، نصیحت والا قرآن ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں ضد کے اندر اور ہر دھرمی کے اندر، غرور کے اندر مبتلا ہے۔ کم اہلکنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحین مناص، اس سے پہلے ہم نے، ان سے پہلے کئی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، وہ پکارنے لگے لیکن اس وقت خلاصی کا وقت نہیں تھا۔ وہ عجیبو، اور یہ لوگ نے تعجب کرنے لگے، ان جاءہم منذر منہم، ان کے پاس ایک ڈرانے والا ہے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو انکار کرنے والے کہنے لگے کہ یہ تو جو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ معجزات کو اللہ کے معجزات کو انبیاء کرام معجزات کو لوگ جو جادو کہتے تھے۔ جعل آلۃ الہ واحد، ارے سارے معبود چھوڑ کر صرف ایک ہی معبود بنا لیا اس نے۔ یہ دعوت تھی نا قرآن کی دعوت، انبیاء کلام کی دعوت، سارے کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ سب جو انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں جعل آلۃ الہ واحدہ، ارے سارے معبود کو ایک ہی خدا بنا لیا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، ارے بڑی عجیب بات ہے بھائی، پوری کائنات کا ایک ہی خدا، دیکھو۔ تو انکار کرنے والے اس پر تعجب کر رہے ہیں۔ سورہ زمر، سورہ زمر کا بھی جو مرکزی مضمون ہے نا، محور جس کی پوری سورت ہوتی ہے وہ توحید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العظیم، اس کتاب کا نازل ہونا اس خدا کی طرف سے جو زبردست ہے اور ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے کتاب حق کے ساتھ آپ پر نازل کی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ اللہ کے حق کے ساتھ، ہم نے کتاب نازل کی ہے، بس آپ اخلاص سے اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی کیجیے۔ اللہ، خوب سن لو، خالص بندگی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آگے فرمائے، اسی آیت کا حصہ ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ وسیلہ سمجھتے ہیں ان کو، یہ لوگ ہمارے وسیلے ہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں اللہ کے پاس، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق پیدا کروائیں۔ یہ لوگ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ان اللہ یحکم، یہ ان کی غلط بات ہے، ان اللہ یحکم بینہم فیما فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ ان کا جو فیصلہ ہے کل قیامت کے دن کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جھوٹے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ولو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما خلقه سبحانہ، اللہ چاہتا تو اپنی اولاد تو کسی کو بھی چن لیتا تھا کائنات کے اندر، یخلق ما یشاء، جو چاہے اللہ تعالیٰ چن لے سکتا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے ساتھ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات کے اندر، اپنے صفات کے اندر، اپنے اختیارات کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ پاک ہے. وہ الواحد القہار، اللہ اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے. تو پورا مضمون ہی اس پوری صورت کے اندر جو ہے یہ اس توحید کا مضمون جاری و ساری ہے. پھر آخر میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ زمر کا آخری رکوع، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد الجاہلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کو دیتے ہو کہ میں اللہ سے کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے تھے، بنائے گئے تھے، سب کی طرف یہ وحی تھی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال حقارت جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ، تاکید کے الفاظ ہیں، لَيَحْبِطَنَّ وَلَتَكُونَنَّ، سب جو ہے تاکید کا صیغہ ہے. لِئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، بالفضل اللہ کے فضل نہیں کر سکتے تھے، انبیاء کرام نہیں کر سکتے تھے، لیکن سنانا امتوں کو ہے. لیکن اشرکت لَيَحْبِطَنَّ، تمہارے اگر تم نے شرک کیا تمہارے اعمال سے حقارت جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم گھاٹے میں رہو گے، ہمیشہ کے لیے خسران میں رہو گے. بل اللہ، بل نہیں بلکہ صرف اللہ کی بات کرو. فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اسی کا ماننے والے بنو. وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کرنا چاہیے تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان جو ہے لپٹے اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، بہت بلند ہے، عما یشرکون. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مختلف جگہ کی آیتوں سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئی ہے کہ دین کا بنیادی عقیدہ توحید یہی جو ہے اصل ہے. اگر اس کو ہم محفوظ سے تھام لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نجات ہو جائے گی. اس میں کچھ گڑبڑ آ گئی، اللہ تعالیٰ اسی کی بندگی کو بولتے، اس کا ایمان درست ہے. ایمان کے اندر سب سے اہم ایمان تو اللہ پر ایمان ہے، یہ درست ہونا ضروری ہے. اسی میں گڑبڑ ہے ہمارے لوگوں کی. کوئی اللہ کے ذات میں شریک کر رہا ہے، کوئی اللہ کے صفات میں کر رہا ہے، کوئی اللہ کی اطاعت میں کر رہا ہے، کوئی اللہ کے حکم میں شریک کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے ہر قسم کی شرک سے بچ کر خالص توحید پر جو ہے قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.